بیرون ملک سے وہ افراد جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، اور عام طور پر وہاں بعض ممالک میں اہتمام نہیں ہوتے، تو وہ دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے بھائی اور بہنیں جو ان کو وہ وکیل بنا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ قربانی کر دیں، تو بالکل قربانی اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں مین چیز اور ایک بہت اہم چیز جس کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے ہاں اور جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، ان دونوں کے ہاں ایام قربانی، وقت قربانی ہونا یہ ضروری ہے۔ جی مثال کے طور پر اب کسی ملک میں وہ چاند پہلے نظر آیا ہوا ہے تو وہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، اور اگر پاکستان میں وہ دن 9 ذی الحج کا ہے تو بھئی 9 ذی الحج کو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اب بھلے ان کے یہاں قربانی کا دن چل رہا ہے اور وہ کہیں میری طرف سے قربانی کر دیں، تو یہاں اگر ان کی قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی اس طرح۔ تو ان چیزوں کا خیال وہ رکھنا ضروری ہے۔ ایام قربانی 10 ذی الحج، یہ 11 اور 12 کی غروب آفتاب تک، یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اور جو اس کا وقت بیان کیا گیا۔ تو لہذا جس ملک میں وہ رہتے ہیں اور جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، وہ دونوں کے ہاں ایام قربانی، وقت قربانی وہ موجود ہو، تب یہ قربانی درست ہوتی ہے۔ اگر وہاں قربانی کا دن ہے، یہاں ابھی دن شروع ہی نہیں ہوا تو قربانی ہوگی نہیں۔ وہاں قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال بہرحال رکھا جائے۔ آپ جہاں بھی قربانیاں کرانا چاہتے ہیں تو وہ وقت کا اعتبار رکھیں کہ وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو، دن ہو، اور یہاں بھی۔ اچھا، وقت کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب کسی جگہ غروب آفتاب، یعنی دن تو ایکول ہیں، برابر ہیں، لیکن غروب آفتاب پر بعض ایسی جگہ کہ جہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے، یعنی تیسرا دن ہے، اور بعض جگہوں پر ابھی غروب آفتاب وہاں نہیں ہوگا، وہاں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی کر رہا ہے تو وہ ان چیزوں کا بھی خیال کرے، اور ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ کس ملک کی قربانیاں اور کس کس اوقات کے اندر کرنی ہے، تاکہ وہاں بھی قربانی کا وقت وہ باقی ہو اور یہاں بھی ایام قربانی اور وقت قربانی وہ باقی ہو۔